اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم اللہم صلی علی محمد و آل محمد وعجل فرجہم۔ پیارے بچوں، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ آپ کیسے ہیں؟ یقیناً آپ کی صحت صحیح ہوگی اور اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ آپ کو بہت اچھا سا رکھے، آپ صحت مند اور تندرست رہیں، اپنے ماں باپ کے سائے میں پروان چڑھیں انشاءاللہ۔ ہم آپ کو جو آپ کے لیے خاص ہم ویڈیوز اپلوڈ کر رہے ہیں، اس میں بہت ساری چھوٹی چھوٹی چیزیں ہیں، چھوٹے چھوٹے کویسچن ہیں، اور آپ کو پتہ ہے یہ کویسچن آنسر کا سلسلہ ہم نے کیوں شروع کیا ہے؟ وہ اس وجہ سے کہ ہم نے یہ چیز کا اندازہ کیا اللہ تعالیٰ کے رحمت سے اور ائمہ طاہرین کے کرم سے۔ ہم مجالس بھی پڑھتے ہیں، تو بہت عرصے سے پڑھ رہے ہیں، تو ہم نے یہ اندازہ لگایا کہ جب مجلس میں ہم نے کوئی کویسچن کیا ہے اور اس کا آنسر کسی نے بتا دیا ہے تو بھی بہت امیزنگ بات ہے، لیکن اگر نہیں بتا سکے تو ہم بتا دیتے ہیں، تو پوری مجلس تو خیر لوگوں کو یاد رہتی ہے، لیکن خاص طور سے اس مجلس میں کیے ہوئے کویسچن جو ہے نا، کویسچن آنسر، وہ لوگوں کو ضرور یاد رہتے ہیں، بلکہ بہت زمانے کے بعد بھی، مثال کے طور پہ کوئی 5 سال کے بعد ملے گا تو وہ یہ کہے گا کہ فلاں مجلس میں آپ نے یہ والا کویسچن کیا تھا، اس کا یہ والا آنسر آپ نے بتایا تھا، تو اس پہ ہم نے عمل کرنا شروع کر دیا۔ تو زیادہ تر کویسچن آنسر یاد رہتے ہیں، تو اس لیے ہم نے سوچا کہ ہم یہ سلسلہ شروع کریں بچوں کے لیے، کہ ہم ان سے کویسچن کریں، پھر ان کو تھوڑا برین اسٹارمنگ کی مہلت دیں، اور پھر اس کے بعد ان کو خود ہی آنسر بتا دیں، تو اس سے یہ ہوگا کہ بچوں کو یاد رہے گا۔ تو ہمیں امید ہے کہ یہ سلسلہ آپ کو پسند آیا ہوگا، اپنے پیرنٹ سے بھی ڈسکس کریں، وہ لوگ بھی دیکھیں، وہ لوگ بھی سنیں، ان کو بھی یقیناً یہ چیز پسند آئے گی۔ تو ہم جو آپ سے پہلا سوال کرنا چاہ رہے ہیں وہ یہ ہے، چونکہ آپ میں سے جو بچیاں 9 سال کی عمر میں 9 سال کی ہو چکی ہیں، اور جو بچے 14 سال کے ہو چکے ہیں، یعنی کہ 14 سال پورے کر چکے ہیں بچے، تو ان کے اوپر تقلید جو ہے نا وہ واجب ہو گئی ہے، تقلید کرنی ہے ان کو۔ تو اب یہ ہے کہ ظاہر ہے کہ آپ کے پیرنٹ بھی بتائیں گے، آپ خود بھی سرچ کر سکتے ہیں کہ کون سب سے زیادہ عالم ہے، کس کے پاس سب سے زیادہ علم ہے، تو اس کی تقلید آپ کریں۔ آپ سائٹ پہ دیکھ سکتے ہیں، آج کل تو سب بچوں کو پتہ ہے، تو ان میں سے جو ہے نا زیادہ تر لوگ آقا سستانی کی تقلید میں ہیں آج کل، اور ان سے کم جو ہے وہ آقا خوئی کے، اور آقا خوئی کا تو انتقال ہو گیا ہے، تو آقا خمینائی کی تقلید میں۔ لیکن یہاں پہ جو مسئلہ ہے وہ آقا سستانی اور آقا خوئی کی فتویٰ بتا رہے ہیں آپ کو۔ بغیر شرط کے بھی شطرنج کھیلنا کیسا عمل ہے؟ بغیر شرط لگائے ہوئے شطرنج کھیلنا کیسا عمل ہے؟ تو یہ دونوں جو ہے یہ فتویٰ دیتے ہیں کہ شطرنج کھیلنا حرام ہے، یعنی آپ نہیں کھیل سکتے ایسا کھیل جو کہ ائمہ معصومین نے اس کو حرام قرار دیا ہے، دین میں حرام ہے، وہ نہیں کھیل سکتے۔ اچھا، پھر ایک اور سوال بھی اسی سے متعلق ہے، اور وہ یہ ہے کہ بغیر شرط کے، کسی بھی شرط لگائے بغیر تاش کھیلنا، یعنی کارڈ، ہر قسم کے کارڈ ہوتے ہیں لیکن جو خاص وہ تاش ہوتے ہیں نا، اس کو کھیلنا کیسا عمل ہے؟ تو اس کا جواب یہ ہے کہ وہ بھی حرام ہے، یعنی نہیں جانا چاہیے، کہ اسے آہستہ آہستہ ویسے کھیلتے رہتے ہیں، پھر اس کے بعد لوگ شرطیں لگاتے رہتے ہیں، اور پھر شرطوں کے بعد وہ جوئے میں تبدیل ہو جاتی ہے، اور پھر اس کا تو بہت ہی سخت گناہ ہے۔ تو ایسی چیز کے ہم قریب ہی کیوں جائیں کہ جو آگے بڑھ کے شیطان ہمیں جو ہے نا بہت ہی غلط سمت میں لے جائے، تو جانا ہی نہیں چاہیے ایسی چیز کی طرف، صحیح ہے نا؟ تو اچھا، ایک اور سوال جو کہ عموماً لوگ کرتے ہیں، اس کا جواب بھی ہم آپ کو بتاتے ہیں، کہ سوال یہ ہے کہ عطر اور پرفیوم میں جو الکوہل ہوتا ہے، کیا اسے کپڑے پر لگا کر نماز پڑھی جا سکتی ہے؟ دیکھیں، نماز اگر آپ عطر لگا کے نماز پڑھیں تو 2 رکعت نماز کا ثواب جو ہے نا، ایک نماز کا ثواب 70 رکعت کے
برابر ہو جاتے ہیں. اللہ تعالیٰ بہت اس کو ایلیویٹ کرتا ہے. آپ نے نماز پڑھی, اگر آپ نے عطر لگایا ہوا ہے تو اس کا ثواب بہت زیادہ ہو جاتا ہے. تو سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ وہ والا الکوہل جو پرفیوم میں یوز ہوتا ہے, کیا اسے کپڑوں پر لگا کر نماز پڑھی جا سکتی ہے؟ تو اس کا جواب ہے جی ہاں, پڑھی جا سکتی ہے اور اس کا ثواب بہت زیادہ ہوگا. اچھا, تو بھائی ایک اور سوال جو کہ عموماً لوگ کرتے ہیں, وہ بھی آپ کی نالج کے لیے آپ کے سامنے پیش کر رہے ہیں کہ قنوت پڑھنے کے بعد ہاتھوں کو چہرے پر پھیرنا کیسا ہے. یعنی عادی ہوتے ہیں نا ہم کہ جیسے اب قنوت پڑھا, قنوت کی کتنی زیادہ فضیلت ہے اس کے بارے میں جناب رسول خدا نے فرمایا ہے, جو ہم اپنے الفاظ میں آپ کے سامنے پیش کریں گے. کہ جب کسی نے, آپ کے صحابی نے سوال کیا کہ یا رسول اللہ, کون سی نماز جو ہوتی ہے نا وہ سب سے زیادہ پسندیدہ ہے آپ کے نزدیک, کون سی نماز سب سے بہترین ہے؟ تو آپ نے فرمایا جس کا قنوت لمبا ہو. یعنی قنوت میں اور پوری نماز ہو سکتا ہے کہ آپ کا دھیان ادھر ادھر چلا جائے, لیکن قنوت میں, نمازوں کے قنوت میں جب دونوں ہاتھ اٹھا کے آپ قنوت پڑھتے ہیں تو آپ بالکل اس کو ایسے پیارے طریقے سے پڑھتے ہیں کہ ایسا لگتا ہے کہ بہت ہی اللہ تعالیٰ کے قریب چلے گئے اور اللہ تعالیٰ آپ کی ساری دعائیں سن رہا ہے. تو قنوت کے لیے بہت اچھی اچھی سی دعائیں ہیں. آپ اپنی ماما سے کہیں آپ کو یاد کرا دیں. قرآن میں بھی مثال کے طور پہ ربنا جن دعاؤں سے شروع ہوتا ہے, تو 40 ایسی دعائیں ہیں قرآن میں جو کہ ربنا سے شروع ہوتی ہیں. ہم آپ کو اس کا بھی ضرور بتائیں گے انشاءاللہ. ارادہ ہے اگر اللہ تعالیٰ نے ہمیں صحت و زندگی دی اور توفیق دی تو ضرور اس کے بارے میں وہ ساری دعائیں آپ کے سامنے پیش کر دیں گے. چھوٹی چھوٹی ہیں, آپ یاد کر لیں گے اور بہت ہی اچھے سے آپ کو نوٹ پڑھا کریں گے. ٹھیک ہے نا. تو ہم یہ سوال کر رہے تھے کہ ہاتھوں کو چہرے پہ پھیرنا کیسا ہے. تو اس میں جواب یہ ہے کہ ہاتھوں کو چہرے پہ پھیرنا مکروہ ہے. جب آپ مکروہ ہے یعنی کہ آپ قنوت کے بعد ہاتھوں کو نیچے کر لیں اور پھر رکوع میں چلے جائیں. مکروہ ہے یعنی چہرے پہ نہیں پہ, یعنی عمل کا ثواب کم ہو جائے گا. ٹھیک ہے نا. اچھا, اب سوال کیا آ گیا. اب سوال جو ہے نا ذرا سا مشکل ہے اور آپ سوچیں گے یہ کیسے ہے. کہ اگر ڈش اینٹینا, لیکن پہلے سوال کو سمجھ لیجیے گا کہ اگر ڈش اینٹینا یا کیبل کی وجہ سے خود یا گھر والے گناہ میں مبتلا ہوں تو اسے گھر میں لگوانا کیسا عمل ہے. یعنی اگر آپ خدا نخواستہ کسی کے گھر میں ڈش ہے یا کیبل ہے یا ایسے ڈیوائس ہیں کہ جن سے ایسی چیزیں دیکھی جائیں کہ گھر والے گناہ میں مبتلا ہو جائیں یا شیطان ان کو بہکانے میں بڑی آسانی ہو جائے, تو پھر جو اس گھر کا سربراہ ہے اس کے لیے کیسا ہے کہ عمل کہ وہ اس چیز کو اپنے گھر میں لگوائے. تو اس کا جواب یہ ہے کہ حرام ہے یہ چیز اگر گناہ میں مبتلا ہونے کا ہو. اگر آپ کوئی نالج حاصل کرنے کے لیے کر رہے ہیں, اگر آپ کوئی اسکول کا کام کر رہے ہیں یا آپ اس میں اچھی چیزیں دیکھ رہے ہیں یا آپ نالج حاصل کرنا چاہ رہے ہیں تو اس کے لیے تو حلال ہے, بالکل ٹھیک ہے, آپ کر سکتے ہیں. لیکن اگر آپ کو یہ اندازہ ہو کہ اس کے لگانے کی وجہ سے یا سیل فون کو لینے کی وجہ سے یا آئی پیڈ کو لینے کی وجہ سے ہم غلط چیزیں دیکھیں گے, ہم گناہ گار ہوں گے, تو پھر اس کو نہیں لینا چاہیے کیونکہ یہ اللہ کی نظر میں بالکل صحیح نہیں ہے. اچھا, اب کچھ اور سوال آگے ہیں جو بالکل ڈیفرنٹ ہیں. وہ یہ ہے کہ ٹریفک سگنل توڑنا آقائے سیستانی کے فتوے میں کیسا ہے, حرام ہے یا حلال ہے؟ ٹریفک سگنل کا توڑنا آقائے سیستانی کے فتوے میں حرام ہے, اس لیے کہ آقا سستانی کا جو فتویٰ ہے وہ جو گورنمنٹ نے جس ملک میں بھی آپ رہتے ہیں, مثال کے طور پر پاکستان میں, کینیڈا, امریکہ, تو آپ نے آقا سستانی نے کہا ہے کہ آپ کے اوپر واجب ہے کہ آپ اس ملک کے قانون کی پیروی کریں اور اس کو صحیح طریقے سے مانیں. تو اگر کسی نے سگنل توڑا ہے, چھوٹی سی بات کو بھی کہتے ہیں کہ نہیں, تو آپ کو اس کا توڑنا جو ہے نا حرام ہے. اچھا, ایک سوال یہ ہے کہ والدین
اولاد کی غیبت ہر حال میں کر سکتے ہیں؟ یعنی کہ بس بلا وجہ میں بچوں کی شکایتیں کر رہے ہیں، بچوں کو برا کہہ رہے ہیں، تو یہ کیا جائز ہے؟ نہیں، یہ جائز نہیں ہے، فتوے میں یہ چیز جائز نہیں۔ اگر بچے ستا رہے ہیں تو ٹھیک ہے، آپ کہہ سکتے ہیں، لیکن وہ بھی غیروں سے نہیں، کیونکہ بچوں کی حتیٰ حرمت ہوتی ہے، اور حتیٰ حرمت کسی بھی انسان کی جائز نہیں ہے، اور بچے تو بہت ہی پیارے ہوتے ہیں۔ آپ ٹھیک ہے بچوں کو سمجھائیں، بچوں کو پیار سے سمجھائیں، لیکن ان کے بارے میں کوئی بات بھی نہ کریں، اس لیے کہ وہ غیبت کے اس میں بہرائی میں آ جائے گی۔ سوال یہ ہے کہ جیسے یہ تو آپ کو فوراً ہی آ جائے گا کہ واجب نماز کا وقت آنے سے پہلے اس نماز کے لیے وضو کیا جا سکتا ہے؟ جی ہاں، بالکل کیا جا سکتا ہے، اور بہت ہی مستحب ہے، آپ کو ثواب ملتا رہے گا جتنے بھی پہلے سے آپ وضو کریں گے۔ مثلا آپ نے 15 منٹ پہلے وضو کر لیا تو وضو کرنے کے اور نماز کے درمیان میں جو وقت ہے آپ کو اس میں ثواب ملتا رہے گا۔ ایک اور بہت ہی انٹرسٹنگ سا سوال ہے، وہ یہ ہے کہ امتحانات میں نقل کرنا آقا خامنہئی اور آقا سستانی کے فتوے میں کیسا ہے؟ یعنی آپ نقل کر سکتے ہیں، آپ چیٹنگ کر سکتے ہیں امتحان میں؟ نہیں جناب، ان دونوں کے فتوے میں یہ امتحان میں نقل کرنا، چیٹنگ کرنا حرام ہے، یعنی آپ نہیں کر سکتے۔ آپ تیاری کر کے امتحان کی جائیں پہلے سے، اور کسی سے ضرورت نہیں ہے، ادھر ادھر دیکھنے کی بھی ضرورت نہیں ہے۔ اگر آپ نے تیاری کی ہوگی تو کھٹا کھٹ آپ اپنا سارا ایگزام مکمل کر لیں گے، کسی کی طرف نہیں دیکھیں گے۔ اچھا، ایک کویسچن اور آ گیا کہ وضو اور غسل میں زیادہ سے زیادہ پانی خرچ کرنا چاہیے؟ کوئی حرج نہیں ہے، یہ کویسچن ہے، لیکن جناب یہ کویسچن جو ہے وہ غلط ہے۔ وضو اور غسل میں زیادہ پانی خرچ نہیں کرنا چاہیے، اسراف کے زمرے میں آتا ہے، اور اسراف جو ہے وہ گناہ کبیرہ ہے۔ مطلب جتنے پانی سے آپ وضو کر سکتے ہیں اتنے پانی سے وضو کر لیں، جتنے سے غسل کر سکتے ہیں۔ یہ نہیں کہ آپ نے بس کھول کے آپ کھڑے ہو گئے اور بس صابن لگا رہے ہیں اور پانی جو ہے نا بہہ رہا ہے پانی سے علیحدہ کھڑے ہوئے اور پانی بہہ رہا ہے، تو یہ اسراف ہو جاتا ہے، تو نہیں کر سکتے۔ اب ایک اور کویسچن ہے، وہ یہ ہے کہ سید جو ہوتے ہیں، سید آل رسول ہیں، رسول اللہ کی اولاد میں سے ہیں، تو کسی غیر سید سے فطرہ لے سکتا ہے یا نہیں لے سکتا؟ تو اس کا جواب یہ ہے کہ سید جو ہے وہ غیر سید سے فطرہ نہیں لے سکتا۔ ایک بہت ہی انٹرسٹنگ سا آ گیا ہے، لوگ عموماً یہ ہوتا ہے نا کہ اپنے پچھلی زندگی میں جو انہوں نے غلطیاں کی ہوتی ہیں، جو انہوں نے یعنی عمدن یا سہمن کوئی بھی غلطی گناہ کیا ہے، وہ لوگوں کو بتاتے رہتے ہیں۔ لیکن اللہ اپنے بندے کی بہت عزت چاہتا ہے، وہ نہیں چاہتا کہ میرا بندہ میرے علاوہ کسی سے بھی اپنے گناہوں کا یا اپنی غلطیوں کا تذکرہ کرے۔ اس سے ہم اگر تذکرہ کریں گے وہ تو یاد کریں گے اور پھر اس سے معافی مانگ لیں گے، لیکن دوسرے کی نظر میں تو ہم گناہ گار ہو جائیں گے نا، وہ تو ہمیں معاف نہیں کرے گا، وہ تو 4 لوگوں کو اور بتائے گا۔ اس لیے اللہ تعالیٰ نہیں چاہتا کہ ہم اپنی کسی بھی غلطی کا لوگوں کو اطلاع دیں۔ تو یہ کیسا ہے، حرام ہے حلال ہے؟ کہا کہ یہ اطلاع دینا حرام ہے، کبھی بھی کسی کو اپنے پچھلے گناہ کی یا پچھلی غلطیوں کے بارے میں نہیں بتانا چاہیے۔ جو بھی آپ کو یاد آئے، میں نے فلاں وقت یہ غلطی کر دی تھی، تو جو ہے آپ اللہ تعالیٰ سے اس کی معافی مانگ لیں، اور اللہ تو بہت غفور الرحیم ہے، وہ تو معاف کر دیتا ہے، لیکن آئندہ کے لیے وہ غلطی پھر نہیں کرنی ہوتی ہے۔ تو بھائی یہ تھے کویسچن اور آنسر۔ آپ کی بیوی جان بہت آپ سے محبت کرتی ہیں، اور ہم یہی چاہتے ہیں کہ آپ کو زیادہ سے زیادہ نالج مل جائے، تاکہ آپ اللہ اور رسول کے راستے پہ صحیح طریقے سے قدم اٹھائیں۔ اللہ تعالیٰ ہم سب کو توفیق دے، اور اللہ تعالیٰ آپ سب کو اپنے والدین کے سائے میں رکھے انشاءاللہ۔ زیادہ سے زیادہ ہمارے لیے بھی دعا کریے گا، ہم آپ کے لیے دعا کریں گے۔ ربنا تقبل منا انک انت السمیع العلیم وتب علینا انک انت التواب الرحیم۔